حسن کو سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خورشیدی امام زمانہ قلم ترین صلوات۔ ہماری دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعائے امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، خیر المبشرین والشفیع المذنبین، المخاطب طه یاسین، النبی المعید ورسول المصدق ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ صلوات الله۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے، جمعے کے دن، بافضیلت دن، بافضیلت جگہ، بافضیلت فرش۔ شاید عمل تو اس قابل نہیں تھا کہ وہ یہاں تک پہنچا دیا۔ رب العزت کا بہت بڑا احسان، اور یہ پہلا جمعہ، پہلی محرم اتنے خوبصورت انداز سے ان حالات میں آئی ہے کہ خواتین کو آج ہی عہد لے لینا ہے۔ اتنا خوبصورت انداز میں سوچ رہی تھی، نہ جانے کیا حکمت ہے ان حالات کے تحت اپنے بچوں کی قربانی کا عہد پہلی محرم کو لے لینا ہے۔ اور یہ عہد، یہ
تاریخ، یہ حسین تاریخ. میں سوچتی تھی جب آیت اللہ خامنہئی کا جملہ آپ سب نے ماشاءاللہ سنا ہوگا کہ لوگوں نے یہ سوچا شاید ہم مرنے سے مارنے سے ختم ہو جائیں گے، ذبح کرنے سے ختم ہو جائیں گے، قتل کرنے سے ختم ہو جائیں گے. خیبر نے کہا ختم ہونا ہوتا تو ہم کربلا میں ہو جاتے، ختم ہونا تو کربلا میں ہو جاتے. لیکن یقین کیجئے تقریباً بچپن سے لے کے اب 50 سال عمر ہونے والی ہے، بچپن سے ایک چیز دیکھ رہی ہوں، جتنی قربانیاں شیعت سے نکلی ہے اتنا دل کے اندر جذبہ بڑھ گیا ہے، کم نہیں ہوا، جذبہ کم نہیں ہوا. پہلے ہمیں مرنے مارنے کی چیزیں نہیں پتہ تھی، ہے نا. جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے مجلسوں میں جاتے تھے، شہادت کا وہ جذبہ جو اب جوانوں کے اندر ہے نہیں تھا. کس نے دیا؟ اسی شہادت کے جذبے نے دیا، اسی چیز نے دیا. اور اس شہادت کے جذبے کو بڑھاتے بڑھاتے جانتے ہیں 2003 سے پہلے ہی ایران میں آغا ناصریان نے اس یوم علی اصغر کا آغاز کیا، اور نہ جانے کتنے خلوص سے یہ آغاز ہوا، پوری دنیا کے اندر اس انداز سے پھیل گیا کہ آپ صرف اور صرف نکالیں نیٹ کے اوپر اور یوم علی اصغر کے لیے امریکہ ہمارا دشمن اسرائیل کتنا خوف زدہ ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں نا. اپنے بچوں کو لا کر کہتے ہیں یہ امام زمانہ آپ کی نظر ہے، یہی کہہ رہے ہیں. وہ اتنا خوفزدہ ہے، باقاعدہ 6 بل امریکہ میں پاس ہو چکے ہیں کہ یوم علی اصغر کو بند کروایا جائے. یہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرتا ہے. اچھا کس میں کرتا ہے یہ نہیں معلوم، ہم میں تو نہیں کرتا، کس میں پیدا کرتا ہے. اور یوم علی اصغر کے لیے جو ہے وہ بہت سارے، اور اس کے بعد یعنی آج آپ دیکھیں تقریباً 14 سال 2 سال پہلے اور 2003 میں یہ عراق میں، ایران میں، یمن میں، پاکستان میں، انڈیا میں سب جگہ پھیل گیا. اس کے بعد امریکہ لنڈن میں جو ہے وہ باقاعدہ کچھ سینٹر قائم کیے گئے، ہوئز علی اصغر، لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. لوگ اس بچے پہ آپ سوچیے خدا نے کس گھرانے سے ملا دیا ہے جس کا بچہ لوگوں کو پریشان کیے ہوئے، ان کے بڑوں کو کیا عالم ہوگا. علی کیسے سمجھ میں آئے گا، اس کو اہل بیت کیسے سمجھ میں آئیں گے. یہ اہل بیت کا احسان نظیم ہے. یہ عہد نامہ ان بچوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے، اور سلام اور ماؤں کو جو یہ جذبے کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر آئی ہیں یوم علی اصغر کے لیے اور قربانی کے لیے. مجھے نہیں معلوم آپ نے یہاں آنا یا میں اس کو پڑھ دوں، ایسے پڑھ دوں. ہاں آپ لوگ آ جائیں تاکہ میں اس کو اس انداز سے پڑھ دوں. محمد والے محمد صلوات تھوڑی سی جگہ بنا خوشنودی امام زمانہ بلند کسی نے پوچھا جمعے کے دن افضل ترین عبادت کیا ہے؟ افضل ترین اہل بیت پہ ضرور بھیجیے. دیکھیے آپ اذا خانے حرم امام حسین میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جمعے کا دن بھی ہے، کتنی فضیلتیں شاید بستر پہ ہوتی تو نہیں ملتی ہے نا. اللہ نے مجھے بچا دیا، ورنہ تو کراچی میں بہت دیر تک سونے کا رواج جو ہے وہ کافی گھروں کے اندر موجود ہے. یہ پروردگار عالم کا احسان ہے. میں کہتی ہوں الرجی کے وہ انجیکشن یا الرجی کا وہ پورا ٹرک ہمارے لیے آ گیا. ہماری بزرگ خواتین بھی بیدار ہو گئی، جو چل نہیں سکتی، جو پھر نہیں سکتی تھی، انہیں عشق حسین نے یہاں تک پہنچا دیا. سب بیٹھ گئے ہیں، سب پہنچ گئے ہیں حسین کا غم منانے کے لیے. دور پڑ دے گا محمد علی. نہیں بچوں کو بچے کھڑے ہو جائیں، بچے کھڑے ہو جائیں.
اور مائیں ان کے ساتھ آئی ہیں، یہ عہد ہے، پلیز ادھر کیجیے. یہ وعدہ ہے. اور نہ خدا اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے، نہ مومن اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے. نہ فقط یہ کہ آپ دنیا کو دکھائیں کہ ہمارے بچوں نے جو ہے وہ سبز لباس پہنا ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری انشاءاللہ. وقت دور نہیں ہے، یہ ننھے ننھے بچے سپاہی امام زمان علیہ السلام بنیں گے. ایک نظر ہے، ایک عہد ہے. اور آپ سب، اب میں زور سے پڑھوں گی، آپ سب مائیں اپنے دل میں پڑھیں گی. ٹھیک ہے، ایک دفعہ درود پڑھ دیجیے رحمۃ اللہ. آپ ایسے کھڑو، ایسے ایسے منہ اس طرف ہو. بیٹا آپ اس طرح کھڑو، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ. آپ کا منہ اس طرف ہو، سامنے آڈینس کی طرف منہ سامنے کریے. ادھر 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 دیکھیں، سامنے لوگوں کو دیکھیں، ایسے. شاباش شاباش. منہ اس طرف کرے بیٹا، سامنے کی طرف، خود کی طرف منہ کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ محمد آل محمد صلوات. وہ تمام مائیں جن کے بچے یہاں کھڑے ہوئے متوجہ ہو جائیں. یہ نظر آپ کی طرف سے، یہ عہد آپ کی طرف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعے کا دن ہے، صاحب الزمان کی یاد ہے، اور یہ آپ کا صاحب الزمان سے وعدہ ہے. اے صاحب الزمان، میں اپنے بچے کو آپ کے انقلاب میں نصرت و مدد کے لیے ناظر کر رہی ہوں. اس کو اپنے ظہور کے لیے جو قریب بھی ہے چن لیجئے اور ظہور تک اس کی حفاظت فرمائیے. میں محمد والے محمد صلوات. ان سب بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین سلام. بیٹا اپنی جگہ، اپنی جگہ پہ. آپ تھوڑا سا آگے آگے ہو جائیں، والنٹیئرس کو بیچاروں کو بہت کچھ کہنا پڑتا ہے. تھوڑا سا آگے آگے ہو جائیں، کافی جگہ ہے آگے. لبیک یا حسین، خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. جو بچے ابھی نہیں آ سکے پریشان نہ ہو، پورا دن عہد کا ہے. پورا دن کسی وقت ایک ماں اپنے امام کو تنہائی میں پکارے، لوگوں کے سامنے پکارے. یہ عہد کسی بھی وقت کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے. آپ سب کی توفیقات کی بلندی کے لیے بلند ترین صلوات. دیکھیے، آپ اور میں اجنبی نہیں ہیں. ہمارے درمیان بہت بڑا رشتہ ہے جو خون کے رشتے سے بھی زیادہ افضل ہے، اور وہ حسینی رشتہ. سب جگہ جب بھی کہیں جاتی ہوں، ملک سے باہر جاؤں یہاں ہوں، جب بھی میں کسی مجلس میں بیٹھتی ہوں سارے چہرے دیکھے ہوئے لگتے ہیں، ہے نا. آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں، یہ مومن سے مومن کا ایک رشتہ ہے، یہ حسین کا رشتہ ہے، یہ اس محبت کا رشتہ ہے، وہ اس ایمان کا رشتہ ہے جو ہمارے درمیان میں کوئی اجنبیت نہیں رہنے دیتا. کون حسین؟ آپ نے یہ شعر بہت سنا ہوگا. میری بہت اچھی دوست ہے، ان کے والد صاحب کا یہ نظم ہے بہت خوبصورت. خلوص سے دل کی روشنائی لے کر بدیدہ نم حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پہ حسین لکھنا. حروف خوش
चश्मे बन के तुम्हारे सीने में खिल उठेंगे, हुरूफ खुशबू के चश्मे बन के तुम्हारे सीने में खिल उठेंगे। तुम ऐसा करना अपनी आँखों से अपने लब पे, हुसैन लिखना। तुम्हारे तारीख मंजरों में उजाले फूटेंगे नूर बनकर, तुम्हारे तारीख मंजरों में उजाले फूटेंगे नूर बनकर। तुम ऐसा करना अपने घरों में दुरूद पढ़कर, हुसैन लिखना। ये पेड़ सारे ये सब परिंदे अदब से सजदा करेंगे इनको, ये पेड़ सारे ये सब परिंदे अदब से सजदा करेंगे इनको। तुम ऐसा करना हवाओं की झालरों पे, हुसैन लिखना। तुम ऐसा करना हवाओं की झालरों पे, हुसैन लिखना। हुसैन लिखकर फिर इसको लिखना, फिर इसको लिखकर तुम ऐसा करना आज तक जो कुछ लिखा हो उसका महवर, हुसैन लिखना। अजान देंगी तुम्हारी आँखें, नमाज मिसरे अदा करेंगे। तुम ऐसा करना राहे हक में, हुसैन पढ़कर, हुसैन लिखना। अगर किताबत का शौक़ हो तो किताबो सब्र रज़ा में राहत, राहत अली राहत के ये अशार हैं। किताबत का अगर शौक़ हो तो किताबो सब्र रज़ा में राहत। जहाँ शहीदों के नाम लिखना तो सबसे ऊपर हुसैन लिखना। सलात पढ़ना। वो पहला तबर्रुक जो इमाम हुसैन से आपको मिलता है, वो तबर्रुक कौन सा तबर्रुक है? जो पहला तबर्रुक आपको मिलता है वो एनर्जी का तबर्रुक है। आप यकीन कीजिए, आप इससे पहले जितने बीमार हों, जितने थके हों, जितने परेशान हों, पता नहीं क्या ताकत है इस फर्श में। बूढ़ा आदमी भी चाहता है घर में ना बैठे, किसी तरह अपने आप को फर्श पे पहुंचा दे। और जिसके घुटने काम नहीं कर रहे, जो चल नहीं सकता, जो बिस्तर से उठना मुश्किल, व्हील चेयर पे देखती हूँ मैं लोगों को। इश्क हुसैन व्हील चेयर पे बिठा के, बीमार है उठा। हुसैन का इश्क ऐसा है, वो एनर्जी भर देता है इंसान के अंदर, एनर्जी भर जाता है। जब ये एनर्जी आपके पास आए, याद रखिएगा, जब अल्लाह नेमत देगा तो नेमतों का हिसाब मिलेगा, है ना। ये नेमत है जो इन दिनों में सुबह शाम मिलेगी आपको, सुबह शाम पूरा दिन ये एनर्जी की नेमत बरसती रहेगी। दूसरी नेमत जो आपको मिलेगी, जिसके लिए आपको खुद कोशिश करनी है, एक ज़ाहिरी तबर्रुक है जो आपको यहाँ से मिला होगा। हर मजलिस में एक बातिनी तबर्रुक है जो सैयदा अपने ख़ास अज़ादार को, ख़ास चाहने वाले को अदा करती हैं। और इतनी खूबसूरत है ये बज़्म, इतनी खूबसूरत है, यकीन कीजिए आप महसूस करेंगे, रूहानियत का एक दर्जा महसूस करेंगे। अल्लाह ने जुम्मे के इन लम्हात में जब दुआए नुदबा पढ़ी गई, आपको इस फर्श पर बिठा दिया है, इस फर्श पर बगैर वज़ू नहीं बैठे। हमारे उलमा कहते हैं कि ये फर्श नहीं है। कितने लोग हैं ना, कितने लोगों का दिल चाह रहा होगा किसी तरह करबला चले जाएं, आशूर करबला में कर लें। जो नहीं चाहते, जो नहीं जा सकते, उनका दिल भी तड़पता तो होगा। जब मजलिस में बैठें, आप अपने आप को महसूस करें आप हरम रसूल में बैठे हुए हैं। ये वो जगह है, और यकीन कीजिए यहाँ की अदाएँ आपको कहीं नहीं मिलेंगी। जो यहाँ अदाएँ नाजिल होती हैं वो कहीं नहीं मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ गौर व फिक्र करने की बात है। दूसरी बात, आप जब कोशिश करें, जब आप बावज़ू आएँ, याद रखिएगा हर आज़ादार बारगाह खुदाबंदी में मुकर्रम और मोहतरम है। हर आज़ादार, हर आज़ादार, बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, हर आज़ादार की इज़्ज़त करें, जो अरबईन ने हमें सिखाई है। अरबईन ने हमें आज़ादार की इज़्ज़त सिखाई है। कोशिश करें अपने बच्चों को तकरीम सिखाएं, एहतराम सिखाएं, कैसे मजलिस के अंदर बैठना है, कैसे मजलिस के अंदर इमाम हुसैन की मजलिस को सुनना है। ये बच्चे आप और ख़त्म हो जाएंगे, बाकी आगे आप जो नई नस्ल आ रही है, जो मेरी बच्चियाँ यहाँ बैठी हुई, इन्हीं लोगों ने संभाली है। ये सारी मजलिस संभालने वाली नहीं है। याद रखिएगा, बाअदब बामुराद, है ना, सारे बड़ों को मालूम है ये मुहावरा, बाअदब बामुराद,
بے ادب بے مراد، جتنے با ادب ہوں گے، یاد رکھیے گا ادب جو ہے وہ یونیورسٹیوں میں نہیں سکھایا جاتا، ادب یا تو ماؤں کی گودیوں سکھاتی ہیں یا یہ فرش ادا سکھاتی ہیں، ادب سیکھیے۔ اور ادب کیسے کریں؟ جب آپ کہیں سے گزرے تو ایک بزرگ خاتون آپ کو دیکھ کر کے کتنی با ادب ہے، ایسا کردار ہے، نہ آپ سے ناراض ہیں۔ کوشش کیجیے، ہمارے بڑے کہا کرتے تھے جب کبھی ایسا ہوتا ہے بڑے کچھ بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی ناگوار بھی گزر جاتی ہے، ہمیشہ اچھی نہیں لگتی، تو ہمارے بڑے کہا کرتے تھے یاد رکھیے گا بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں، ممکن ہے وہ بات غلط کر رہے ہیں لیکن بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور بچوں کو حق نہیں ہوتا کہ وہ بڑوں کے آگے اپنی آواز کو اونچا کریں، اپنی آواز کو بلند کریں یا اپنے چہرے پہ ناراضی کا اظہار کریں۔ کوشش کریں کہ یہ ادب آپ اس مجلس کے اندر سیکھ لیں، کیونکہ ہم جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں وہ با ادب گھرانہ ہے۔ اور یہ جو آیت میں نے پڑھی اور آپ سب نے سنی، یہ پروردگار عالم کا احسان عظیم، احسان عظیم ہے کہ اتفاق کی بات ہے جمعے کا دن بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں ایک با فضیلت ترین مرحلہ جو ماشاءاللہ آپ سب لوگ کرتے بھی ہوں گے، تقریباً ہر ذاکر بتاتا بھی ہے اس کو، کہ اگر آپ پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک اس عمل کو انجام دیں، میں نے تو خود اپنی زندگی میں بہت کرامات دیکھی، ایسے کرامات کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ روزانہ ہماری یہاں مجلسوں کے اندر آپ جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم ٹیشو بھی رکھتے ہیں، تھوڑا سا پرفیوم بھی رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں، تیاری کے ساتھ نکلتے ہیں، ایک تسبیح بھی رکھتے ہیں، ایک تسبیح بھی رکھتے ہیں۔ جب مجلس میں بیٹھ جائیں تو کوشش کریں ایک درود کی تسبیح جناب فاطمہ الزہرا کو ہدیہ کریں۔ اور جس نے توحید بچائی، آج جو توحید نظر آئی بچانے والا حسین، پوری 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر امام حسین کو ہدیہ کریں۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایسی کرامت ہے، آج سے تقریباً 7 سال پہلے جب اربعین پہ جانے کی ایک عجیب سا عشق تھا اور عجیب سی کیفیت تھی، اور سوچا تھا کہ اس طرح چلے جائیں، حالات اور معاملات اس طرح اجازت نہیں دے رہے تھے، کچھ پیسے جمع ہوئے، 5 لوگوں نے جانا تھا، میری پوری فیملی میں 5 لوگوں نے جانا تھا، 3 ٹکٹ کے پیسے دیا ہے اور ان سے کہا کہ باقی ٹکٹ کے پیسے جو ہے وہ ہم 10 محرم کے بعد دیں گے۔ کہاں سے دیں گے یہ نہیں پتہ تھا، کہاں سے آئیں گے یہ نہیں پتہ تھا، کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں یقین تھا۔ جب میں فرش پر بیٹھتی تھی، مجالس بھی پڑھتی تھی، تو کوشش کرتی ہوں، میں ہر دفعہ کوشش کرتی ہوں، کیونکہ ہم پڑھنے والے تھوڑے سے بد نصیب ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن کم رہے ہوتے ہیں، تو سننے کی عبادت بھی بہت بڑی عبادت ہے، فرش پہ بیٹھنے کی عبادت بھی بہت بڑی عبادت ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں اس عبادت کو بھی کسی طرح لوں، کسی ایک فرش کو منتخب کرتی ہوں کہ اس جگہ پہ جاؤں اور میں بھی جو ہے بیٹھنے والوں میں شمار ہوں، تو میں وہاں پر عزادار بن کے یہ 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھا کرتی ہوں۔ 10 محرم گزر گئی، 11 گزر گئی، 12 گزر گئی، 15 محرم تک میرے سارے انتظامات ہو گئے اور میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ اربعین پر چلی گئی۔ دنیا مانگے دنیا دے دیتا ہوں، ہے نا؟ جب آپ اطاعت کر آخرت مانگیں گے تو کیا ملے گا؟ دنیا زیادہ مانگتے ہیں نا ہم لوگ، دنیا دنیا دنیا، لیکن آخرت مانگیں گے تو کیا ملے گا؟ یہ جو آیت ہے، اور ماشاءاللہ بہت مشہور آیت ہے، آپ اس کو ناموں کے اندر بھی لگاتے ہیں، جا الحق، بے شک حق آ گیا، وقل سے شروع ہو رہی ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 70، آیت نمبر 81، ٹھیک ہے؟ اور آپ سب جانتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کون سی سورہ ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سورہ بنی اسرائیل کے لیے چھٹے امام نے فرمایا، اور آج کا دن ہے انشاءاللہ جسے نہیں پڑھی وہ جا کے پڑھ سکتا ہے، کہ جمعے کے دن اگر کوئی سورہ بنی اسرائیل پڑھے گا، امام زمانہ سے ملاقات کے بغیر مرے گا نہیں، موت نہیں آئے گی اس کو جب تک وہ امام سے مل نہیں رہتا۔ سورہ بنی اسرائیل وہ سورہ ہے، اور بہت سارے مطالب ہیں اس سورے کے اندر، خود یہ حق جو یہ لفظ ہے، حق آ گیا، وہ کل اور کہہ دو، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، وزحق الباطل، باطل مٹ گیا،
ان الباطل، بے شک باطل، کانا ضرور، مٹنے کے لیے، مٹنے کے لیے۔ آپ دیکھیں پتہ نہیں ہم لوگوں نے اس آیت کے اوپر اتنا غور کیوں نہیں کیا، ورنہ تو ڈر اس آیت نے نکال دیا ہے، ختم۔ اگر اس کی ڈیپتھ میں چلے جائیں ڈر کہاں رہ گیا؟ جب مجھے پتہ ہے دشمن نے بچنا نہیں ہے، مرنا ہی ہے اگر وہ حق پر نہیں ہے تو، اور حق والوں نے بچ جانا ہے، پھر خوف کیسا؟ یہ تو آپ کو علی اکبر نے کہا نا کہ اگر آپ حق پہ ہیں، موت ہم پر جا پڑے یا موت ہم موت، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنی پر امید بہترین آیت کہ جو اتنی امید دلاتی ہے، حق آ گیا ہے، کہہ دو ان لوگوں سے۔ اور کب آیا ہے یہ؟ کب نازل ہوئی ہے؟ رسول خدا کے زمانے میں 1400 سال سے حق اپنی جگہ ہے، حق کو کوئی آنچ نہیں آئی۔ آپ اس کی مثال لے لیں، زمانے میں کتنے لوگوں نے، خود آپ عراق کی مثال لیں، کئی کئی علاقے شیعوں کے پورے پورے شہر جلا دیے گئے، پورے پورے شہر۔ شاید جو لوگ انقلاب کے بارے میں کچھ پڑھ چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے، حزب اللہ کوئی ایک سپاہی کسی علاقے میں جاتا تھا، راتوں رات اس شہر کو جلا کے صاف کر دیتے تھے۔ ماؤں کے کتنے کتنے بیٹے قربان ہو گئے۔ اور اس کے بعد کراچی ہم سے اور آپ سے الگ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں ہم نے ٹارگٹ کے لیے کتنی دیکھی ہے، کتنے جوانوں کے لاشیں ہم نے دیکھے، اٹھائے ہیں اور اٹھا رہے ہیں، کتنی مسجدوں میں بم بلاسٹ ہم نے دیکھے ہیں۔ پتہ نہیں، میں ایسے شیعوں کو جانتی ہوں جو کہتے تھے ہم اس طرح مر رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں تو ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے آپ کو 40 کا وہ رش دکھایا کہ تم ختم نہیں ہو سکتے، تم زہرا کی دعا ہو، ختم ہونے کے لیے نہیں ہو۔ جب اس مجمع کو دیکھا تو اندازہ ہوا کہ نہیں، جب زہرا کی دعائیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ نے شہادت نہیں دی فقط، آپ دیکھیے فقط شہادت نہیں دی، جتنے مصائب دیے اتنا ہی عزت میں بلند کر دیا۔ کتنا اس نے بلند کیا، کتنا بلند کیا۔ آج دنیا کے اندر رہبر معظم کے توسط سے کوئی عزت ہمیں ملی ہے، یہ بلندی اور عزت ملی ہے۔ پوری دنیا کے وہ لوگ، وہابی ترین لوگ جو ہمارے خلاف ہوتے تھے، وہ کہتے تھے مرد مجاہد ہے تو یہ ہے نا، مرد مجاہد یہ ہے، یہ کیسے ملی ہے؟ یہ قربان درود پڑھے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کھویا نہیں ہے، ہم نے صرف ان 1 سالوں میں کیسے کیسے جاماز کھو دی۔ شہادت جو ہے وہ رنگ لاتی ہے۔ حیات من الذلہ، میرے مولا نے فرمایا حیات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ حسین کے ہر قطرہ خون میں عزت کا تحفہ، ہمارے اور آپ کی عزت کا تحفہ۔ انسان کو عزت لینی آتی ہو تو وہ رہبر معظم کی طرح بلند ہو جاتا ہے۔ جتنی عزت آپ حسین سے لینا چاہیں، حسین آپ کو اتنا ہی بلند کریں گے۔ بہت خوبصورت شعر تھا، چل پڑا ہے کارواں عشق کے رہبر کے ساتھ، ہم بھی ہیں موجود رن میں مالک اشتر کے ساتھ، پرچم دین مبی اونچا رہے گا حشر تک انشاءاللہ، پرچم دین مبی اونچا رہے گا حشر تک، پھر یہودی لڑ پڑے ہیں فاتح خیبر کے ساتھ، استغاثہ گونجتا ہے پھر فضاؤں میں کہیں، پھر مسلمان مل گئے ہیں ایک ہیلا گر کے ساتھ، پھر نئی صورت میں مرحب آ گیا ہے سامنے، پھر نئی صورت میں مرحب آ گیا ہے سامنے، ہم بہر صورت چلے ہیں دم بدم حیدر کے ساتھ، میری جانب سے حریف حق سے یہ کہنا اسد، جس کی یہ شاعری ہے، میری جانب سے حریف حق سے یہ کہنا اسد، اب سنبھل کر بولنا عباس کے نوکر کے ساتھ۔ درود پڑھ دے گا محمد علیہ۔
حسین کے کردار پر عمل کرنے والا 85 سال کا بوڑھا دشمنوں کے دل کو ہلا دیتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ حیدری، یا حکمت چاردہ معصومین پر بلند تر صلوات. اللہ فرمان ہے جو ان کے کردار پر چلے گا اللہ ان کو باعزت کرے گا کیونکہ عزت کے تحفے ان کے پاس ہیں. قدردان یہی لوگ ہیں. کتنا بلند کیا اللہ نے. آپ دیکھیے وہ شخص جس کے تمام ساتھی چلے گئے, بہت نقصان, بہت بڑے بڑے لیڈر کھو دیے ہیں, لیکن آج بھی دشمن کا یہ عالم ہے کہ دشمن ہاتھ جوڑ رہا ہے. آج ہمارے اپنے شیعہ کچھ کہتے تھے کہ جو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم بہت جلد باز لوگ ہیں, جذباتی سے لوگ ہیں, تو ہم جلدی سے نتیجہ چاہتے ہیں, جلدی سے بات کرنا چاہتے ہیں, کچھ جذباتی ہے. اور کچھ غم حسین میں بھی ہمارا کچھ ایسا ہی حال ہے. ہم حسین سے عشق کی محبت زیادہ کرتے ہیں, عقلی کم کرتے ہیں, ہے نا. عقلی محبت ہماری کم ہے, عشق کی محبت ذرا زیادہ ہے. اور وہ عشق کی یعنی عام دنیا میں عشق کی بات کر رہی ہوں, ورنہ اصل عشق کی گہرائی تو بہت زیادہ ہے. تو وہ جب عشق کی محبت ہوتا ہے, جذباتی ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ فوراً ایک دشمن میں پروپوگنڈا کیا, آپ نے کہا اچھا یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. ذرا صبر کریں, ٹھہریں, ذرا مطالعہ کریں, ذرا دیکھیے اسٹریٹجی ہر ایک کے, آپ کی اور میرے سمجھ میں آنے والی ہر چیز تو نہیں ہے نا. اب سیاست ہر بندہ تو نہیں سمجھ سکتا, ٹھیک ہے. اس طرح جو جنگ کے قوانین اور ٹیکنالوجیز ہیں وہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا, ہر ایک کے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 100 انہوں نے میزائل پھینکے, 2 ہی لگے تھے, 2 ہی پھینکے تھے ٹارگیٹ پہ, باقی پھینکے ہی نہیں تھے. تو بہت سوچ سمجھ کے یہ جو ہم ایک سنت ادا کرتے ہیں, معذرت کے ساتھ میں اس کو سنت ہی کہتی ہوں, خواتین کی ہماری نوجوانوں کی, اب تو سب بڑے بوڑھے بچے سب اس سنت میں لگ گئے ہیں. مجھے لگتا ہے جیسے لوگوں کو لگتا ہے بہت ثواب ملے گا اس میں. وہ ہے فارورڈ کرنے کی سنت, جلدی سے فارورڈ کرتے ہیں, مطلب بغیر تصدیق کے, بغیر اس کے کہ اس کا کیا. دیکھیں جب بھی کوئی چیز آپ کے سامنے آئے, رزلٹ دیکھیے, سوچیے. معصوم فن ہوتے ہیں. میرے مولانا نہج البلاغہ کے کلمات خسار میں کہا مومن کون ہوتا ہے, یعنی حالات کو دیکھ کر نتیجہ سامنے رکھتا ہے پھر عمل کرتا ہے. نتیجہ آپ کے سامنے رکھ کوئی کام کروں گی. دیکھیے ہمارے بزرگوں نے کتنی بار کہا, ہمارے معصوم نے کتنی بار سمجھایا, سوچو پہلے, دھیرے سے, آرام سے, پھر تولو, پھر بولو. ہم یہ سارے کام بولنے کے بعد کرتے ہیں, سارے کام بولنے کے. دیکھیے یاد رکھیں, ایک مدبر انسان, ایک عقل مند انسان اپنی زبان سے فوراً کوئی لفظ نہیں نکالتا. امام نے کہا جاہل کی پہچان, کسی نے پوچھا امام سے جاہل کی پہچان کیا ہے, امام نے کہا بات ختم ہونے سے پہلے بول پڑتا ہے نا, اور بات سننے سے پہلے نتیجہ نکال لیتا ہے. ابھی پوری بات سنتا نہیں ہے, نتیجہ نکال لیتا ہے. ایسے ہی کرتے ہیں نا. آپ نے وہ بارہا سنا ہوگا کہ ایک بچے کے پاس 2 سیب تھے, وہ لے کر بیٹھا ہوا تھا. اس کے باپ نے, جو ایک کھا رہا تھا اور ایک صحیح تھا, ثابت تھا, اس کے باپ نے کہا کہ یہ سیب مجھے دے دو, یہ جو تمہارے پاس ایکسٹرا سیب ہے یہ مجھے دے دو. اس نے جلدی سے اس پہ چک مار لیا, کٹ مارا, بائٹ کیا اسے. تو باپ نے کہا کیسا بچہ ہے, اس کو یہ ہو گیا کہ یہ دونوں سیب کی طرح اس کو مل جائے. اس نے کہا نہیں بابا, میں نے اس کو اس لیے چکھا میں دیکھوں کہ یہ میٹھا ہے کہ نہیں, کیونکہ اگر یہ میٹھا نہیں تو میں آپ کو میٹھا سمجھتی ہوں. ہم بہت جلدی رزلٹ نکال دیتے ہیں, بہت جلدی رائے قائم کر لیتے ہیں. کبھی بھی جلدی رائے قائم نہ کریں. جب ہم جلدی رائے قائم کرتے ہیں تو رائے غلط ہو جاتی ہے. کوشش کریں رائے جلدی قائم نہ کریں. یہ فارورڈ کرنے کی سنت. دیکھیے بہت نقصان اٹھایا ہم نے سوشل میڈیا کے تحت اپنے لوگوں سے, باہر کے لوگوں کی بھی میں بات نہیں کروں گی, ہم نے اپنے لوگوں سے نقصان اٹھایا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں, دیکھیں بہت ساری خراب باتیں میں جانتی ہوں, آپ بھی جانتے ہیں. ہمارے یہاں شیعت کے چہرے کو بہت بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے, جو اصل چہرہ ہے اس کو پیش نہیں کیا جاتا. بہت ساری جگہوں پہ اختلافات ہیں, بہت ساری جگہوں پہ کچھ آپ نے غلط دیکھا. اپنے مذہب کی غلطیوں کی تشہیر خود مت کریں. دیکھ لیں کوئی بھی بات غلط آئی ہے, تشہیر مت کریں, چھپا دیں.
چھپا دیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارا اپنا کوئی بچہ مثلا سگریٹ پینے کا عادی ہو جائے, اللہ نہ کرے کسی کو کوئی, کبھی آپ کا دل کرتا ہے آپ بتائیں سب کو, آپ اسے ڈانٹتے بھی ہیں, برا بھی کہتے ہیں, برا بھی سمجھتے ہیں, برا بھلا بھی کہتے ہیں, لیکن آپ چاہتے ہیں یہ چیز چھپ جائے, چاہتے ہیں نا چیز چھپ جائے, تو کوشش کیے. آپ کا کام کیا ہے, آپ اپنے دین کی حسین شکل لوگوں کے سامنے پیش کریں, جتنا حسن آپ اپنے دین کا, اور ہے ایسا نہیں کہ ہمارے پاس وہ حسن نہیں ہے اور ہم پیش کریں گے, ایسا نہیں ہے. دین مبین بہت خوبصورت ہے, بہت حق ہے, بہت ریزننگ ہے, اس کے بعد ہر چیز کا ریزن ہے دنیا میں. کیونکہ میں خود کمپیریٹیو اسٹڈی کی اسٹوڈنٹس رہی ہوں, تو میں جانتی ہوں آپ جتنے مذاہب کو جمع کر لیں, حق کا مذہب, بہترین مذہب, عقل کا مذہب آپ کو کہیں نظر آئے گا تو اہل تشیع کا مذہب, اہل بیت کا مذہب. سجدہ کرے انسان. میں پیدا ہوتی, خدا مجھے کہیں بھی پیدا کر دیتا, جانور ہی بنا دیتا, میں تو کچھ نہیں کر سکتی تھی, میرا تو اختیار نہیں تھا. میں تو جب اس عزا خانے میں آؤں تو خدا کا شکر کروں, شکر سے جھک جاؤں کہ پروردگار تو نے اہل بیت کے چاہنے والوں میں پیدا کیا. جب آج گونج ہوتی ہے, جس زمانے میں گونج ہوتی تھی علی علی کی, ہم خوش ہو کے کہتے ہیں ہم علی والے ہیں. آج گونج ہو رہی ہے رہبر معظم کی, ہم کہتے ہیں ہم موچیاں ہیں. ہمارا وہ تعلق ہے. کیوں؟ کیونکہ شیعت نے ہمیشہ, ہمیں بچپن سے دیکھ رہی ہوں, شیعت نے ہمیشہ ہمیں عزت دی ہے, کبھی ذلت نہیں دی, کبھی صرف اور صرف عزت دی. ہم مر گئے تب بھی عزت ملی, ہم زندہ رہے تب بھی عزت ملی. اللہ نے عزت اتنی بلند کر دی کہ ہم, پتہ نہیں کبھی ایک زمانہ تھا جب ہم سوچتے بھی نہیں تھے کہ شہادت جیسی نصیب ہمارے نصیب میں بھی آئے گی, شہادت جیسا مرتبہ کبھی ہم جیسے لوگوں کے نصیب میں آئے گا بھی. لیکن دشمن نے یہ دونوں تحفے ہمیں دے دیے. البتہ دشمن کی ایک چال ہے. دشمن نے کیا کیا, دشمن نے ہمیں یہ شہادتوں کے تحفے تو دے دیے, لیکن جب اس نے دیکھا تلوار بھی کام نہیں کر رہی, اس نے دیکھا اتنا ظلم بھی کام نہیں کر رہا, پھر اس نے کیا کیا, اس نے آپ کو دنیا کی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا, دنیا دار بنانا شروع کیا. جتنے لوگ دنیا دار, امام نے فرمایا تو یہ جو حب دنیا ہے, یہ جو راسخ دنیا, یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے, جڑ. جس کے دل میں جتنی محبت ہوگی اتنی جلدی وہ غدار ہو جائے گا. ہم نے دیکھا دنیا کے اندر یہ غداریاں دیکھی. کوشش کریں دنیا کی, دیکھیں میں نے اور آپ نے کتنے دن زندہ رہے ہیں, کتنے دن. جس نے حسین کا ساتھ دیا وہ بھی زندہ نہیں ہوئے, جنہوں نے نہیں ساتھ دیا وہ بھی زندہ نہیں ہوئے, لیکن جنہوں نے ساتھ دیا اس کے لیے آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ, السلام علیکم یا انصار اللہ. پھر اچھا آپ دیکھیے, ساتھ تو حسین کا دیا نا, امام حسین کا ساتھ دیا نا, لیکن جب آپ ان کو سلام کرتے تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار محمد رسول اللہ, السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا, السلام علیکم یا انصار خدیجہ الکبریٰ. ساتھ تو حسین کا دیا ہے, ہم ان کا بتا رہے ہیں کہ آپ رسول کے بھی ناصر ہو. آپ کس کے ناصر ہو؟ آپ فاطمہ الزہرا کی نصرت کرنے والے ہو, آپ جناب خدیجہ کی نصرت کرنے والے ہو. اور یہ تمام شہداء, جس کو ہم شہداء کربلا کہتے ہیں, آپ جتنے بھی شہید ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. جب خدا کی راہ میں شہادت دیں گے تو جناب زینب آپ کو بڑھ کے لے لیں گی, جناب فاطمہ الزہرا بنائیں لے گی. کیوں؟ کیونکہ شہادت کا تحفہ اتنا عظیم ہے. جو ساتھ دیتا ہے, دیکھیں حق پہ نہ رہنے والا بھی مر گیا, حق پہ رہنے والا بھی مر گیا, لیکن کہ حق پہ جو رہا اس نے کیا کیا, اس نے فتح حاصل کی, ہے نا. بڑا خوبصورت شعر, بہت دفعہ آپ نے سنا بھی ہوگا. مجھے لگتا ہے کربلا کو نہ سنائے نا, پوری کربلا اس دو مصروں میں, پوری کی پوری کربلا ان دو مصروں میں. دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل, دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل, جو سر جھکانے چلے تھے اسی کو اٹھا کے چلے. ضرور پڑھیے گا بس انشاءاللہ ہم اپنے اسی موضوع کے حق آگے اور باطل بڑھ گیا, اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. وقت ختم ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کو جو ہے اس سے متعلق کیوں رکھا گیا. میں سب سے پہلے ایک سوال ہوتا ہے کہ اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا.
ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، کیونکہ میں مولا کے جتنے بھی فرمان پڑھتی ہوں، مومن کی نشانی یہ بتائیے زمانے سے باخبر ہوتا ہے، زمانے سے باخبر ہونا چاہیے۔ آیت اللہ خامنہی اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے، اور ابھی کا بیان ہے، کہتے ہیں بچوں میں آپ سے کہتے ہیں پڑھیں، پڑھائی کریں، لکھیں، آگے ایجوکیشن میں آگے بڑھیں تاکہ مؤثر بنیں۔ ایک پڑھا لکھا انسان مؤثر ہوتا ہے، جاہل انسان مؤثر نہیں ہوتا۔ اگر انسان جاہل رہ جائے تو بے فائدہ ہو جائے گا، بے فائدہ انسان کسی کے کام نہیں آتا۔ تو کوشش کیجیے علم کو بڑھائیے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیے، اپنے تدبیر کو بڑھائیے، اپنی فضیلت کو بڑھائیے۔ دیکھیے تعلق توڑنا آسان، لڑنا بھی آسان ہے نا، تمام برائیاں آسان ہیں، مشکل کیا ہے؟ نیکیاں مشکل ہیں، لیکن نیکیوں کا پھر اجر بھی بہت زیادہ ہے، فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، اگر حق پر آنا ہے، اور جو آنا اتنا آسان نہیں ہے، حق کی مثالیں انشاءاللہ آئندہ میں بتاؤں گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کیسے حق اور باطل کی پہچان کی جا سکتی ہے، اور حق اور باطل کو پہچانتے ہوئے ہماری اپنی ذمہ داری ظہور امام زمانہ کے نزدیک کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں وہ حالات ہمیں بتا رہے ہیں ظہور بہت نزدیک ہے، بہت نزدیک ہے۔ مطلب میں آپ کو اپنی کیفیت بتاؤں، میں یہ بھی نہیں سوچتی جو بچے ابھی کھڑے ہوئے ہیں یہ بڑے یا جوان ہوں، میں یہ بھی نہیں سوچتی، میں سوچتی بس اب بہت نزدیک ہے، اب میرا بچہ بڑا ہو پائلٹ بنے، نہیں میں بھی نہیں سوچتی، اب وہ ختم ہو گیا، لیکن ایک ظہور بہت اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ آج سے تقریباً 5 سال پہلے آقا بہجت نے ایک سپاہی کو کہا تھا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، تمہارے زمانے کے بوڑھے امام زمانہ سے ملاقات کریں گے۔ 5 سال پہلے کی بات ہے، تمہارے زمانے کے بوڑھے امام زمانہ سے ملاقات کریں گے۔ تو بہت ساری چیزیں نزدیک ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہماری کچھ ایسی غلطیاں ہو جائیں کہ ظہور دور ہو جائے، کیونکہ ہم بہت بڑی وجہ ہیں دور اور نزدیک کرنے کی، بہت بڑی وجہ ہے۔ دعاؤں کے ساتھ عمل نہ ہو، عمل تو جذبات سے کیا ملتا ہے، نہ ہو عمل تو جذبات سے کیا ملتا ہے۔ ضرور کر دے گا جتنا بھی بڑا پنجمان ہو جائے، یہ جو آپ کا بھول جانے والا مرحلہ ہے نا، بتا کچھ بھی نہیں ہوں، کیا میں کیا اور میری اوقات کیا۔ نہ ہو عمل تو جذبات سے کیا ملتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ملتا ہے۔ یہ دھرتی اگر بنجر ہو، پانی ڈال کچھ نہیں پائے گا، یہاں بیٹھ کے سنتے رہیں، یہاں سے بنجر ہو، یہاں سے آباد کریں، حسین کریں گے آپ کو آباد، ہم یہیں سے بنیں، ہم یہیں بیٹھ کر بنیں، یہیں بیٹھنے والے بنتے ہیں۔ دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ملتا ہے عمل ضروری تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ملتا ہے۔ جتنے بھی اچھے خیالات بنا لیں، اپنے آپ کو کچھ بھی بنا لیں، عمل ہی نہیں ہے تو کچھ نہیں ملے گا۔ کوشش کیجئے ایک علم میں آگے بڑھیں، دنیا کا علم حاصل کریں، بچے بچیاں علم سے دور لے لیں، کوشش کیجئے آگے، سب سے آگے ہو، بغیر چیٹنگ، جانتے ہیں بچے چیٹنگ حرام ہے، بغیر چیٹنگ آگے بڑھیں، علم میں آپ نمایاں نظر آنے چاہیے، ٹھیک ہے، جب مضبوطی نظر آئے تو آپ نمایاں نظر آنے چاہیے۔ آپ میرا مولا نے فرمایا شیعوں کی پہچان ہے، وہ صداقت میں سب سے آگے ہوتا ہے، وہ محبت میں سب سے آگے ہوتا ہے، قربانی میں سب سے آگے ہوتا ہے، علم میں سب سے آگے ہوتا ہے، بہادری میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے، یہ امام کی شیعہ کی پہچان ہے۔ کوشش کیجیے اپنے علم کو بڑھائیے۔ ہمارے پاس خدا کا شکر کی یونیورسٹی موجود ہے جہاں پر نہ بچے نہ بڑے نہ بوڑھے سب کو مل رہا ہوتا ہے، اتنا ملتا ہے یہاں سے جو ہمارے ذہنوں کو کھول دیتا ہے۔ جو دریچے آپ کے رہ گئے ہیں اس کے لیے مطالعہ کیجیے۔ اب تو ہمارے پاس کوئی مشکل نہیں ہے، اب تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اے آئی کو یوز کر رہے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر حسین آپ کو دے کیا رہا ہے، دنیا کی کون کون سی تمنا،
آپ اپنا دل جتنا حسین کے لیے وقف کریں گے اتنا پاکیزہ ہو جائے گا، خلوص دل کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا، دنیا کی جو چیزیں آپ حسین کے تحت سوچ رہے ہیں نا، وہ سوچیں مل جائے گی، بغیر مانگے مل جائے گی۔ حسین مانگے، حسین مانگے۔ شاید آپ نے اس واقعے کو سنا ہوگا، لیکن کچھ واقعات ضروری ہوتے ہیں، مجلس تھوڑی سی خشک ہو جائے تو لوگ بھی سونے لگتے ہیں، تو کچھ واقعات کچھ جاننے پڑتے ہیں۔ بہت زیادہ علمی مجلس کی طرف جائیں دل کرتا ہے، لیکن میں بتاؤں میرا دل کرتا ہے بہت علمی مجلس، لیکن بعض اوقات ہے بہت زیادہ علمی مجلس جو ہے وہ لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہوتی۔ لیکن آپ دیکھیں جو دنیا دیتے ہیں اس انداز سے دیتے ہیں، اس انداز سے۔ آپ یاد رکھیں یہ جو آیت ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آپ دنیا میں دیکھتے ہیں آپ کا اتنا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا، اتنا سا کہ جو آپ آئے، آپ بیٹھے، آپ نے درود پڑھا، مجلس میں ایک ایک چیز کا حساب لکھا جا رہا ہے، ایک ایک چیز کا۔ آپ نے پہلو بدلے، کسی کو جگہ دی، ایک ایک چیز کا حساب لکھا جا رہا ہے مومن کے لیے، ایک ایک چیز کا حساب۔ اور اس واقعے کو میں سنتی تو میں کہتی ہوں کاش ایسے ہی ہمارے دل میں جذبات ہوں، اور ایسے ہیں۔ مولا کے نام پہ ایسے کرنے والے بہت ہیں۔ مولا کے نام پہ جو کیجئے مولا کے لیے کیجئے، دنیا کے نام کیجئے، کمپٹیشن نہ کیجئے۔ مجلس میں کمپٹیشن نہیں، مجلس بیچنے کے لیے نہیں ہے، مجلس اسٹیٹس پہ لگانے کے لیے نہیں ہے، مجلس آپ کے لیے، آپ کا اور اللہ کا تعلق ہے، عبادت ہے، رابطہ اللہ سے ہے، لوگوں سے واہ واہ نہیں کروانی ہے، مولا قبول کر لیں۔ سوچئے کتنی بڑی عبادت، کہاں غریب کا گھر، کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ کہتے ہیں کہ ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی، جو لوگ ایران جانتے ہیں، ایران کے ماحول میں رہے وہ جانتے ہیں، ایران میں مجلس خواتین میں ہوں یا مردوں میں، ان میں گول دائرے میں بیٹھتے ہیں اس طرح، بیچ میں قہوہ جو ہے وہ آج کل تو ریگولر قہوہ ہے وہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح ایک صاحب نے مجلس کی بہت ہی مہنگا ترین قالین بچھا ہوا تھا، اور پہلے جو ہے وہ کوئلے رکھے جاتے تھے، وہ کوئلہ گر کے مجلس سے حسین میں اس کی قالین کو جلا دیا، جلدی سے وہ ہٹا دیا گیا۔ یہ کبھی بیچارہ کبھی پریشان ہوا تو اس نے سوچا کہ میں اب پریشان ہوں بہت زیادہ، اور اب اس قالین کو بیچنا پڑے گا۔ قالین بہت قیمتی تھا اس زمانے میں، جب زمانے میں کوئلے جلتے تھے اس زمانے میں وہ 5000 کا تھا۔ یہ لے کر گیا بازار بیچنے کے لیے، تو جو بھی کہتا تھا وہ کہتا تھا اتنا قیمتی قالین، مگر ایک نقص آ گیا، یہ نقص آ گیا اس کے لیے، وہ قیمت نہیں ملے گی آپ کو، 2000، کسی نے 1500، کسی نے، بڑا پریشان ہو گیا۔ آغا فارس زدان، مجھے شاید میں ان کا صحیح نام نہیں لے رہی ہوں، لیکن کہتے یہ وہ جو قالین خود بناتے تھے، جن کا ایک بہت بڑا کارخانہ تھا، وہ یہ بہت قیمتی ترین قالین ان کے یہاں بنا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا میں کارخانے میں جاتا ہوں، شاید کوئی اس کا جو ہے وہ سبق نکل آئے، کوئی کہتے ہیں وہاں لے کے گئے، تو انہوں نے آغا سے کہا کہ یہ قالین ہے اور آپ جانتے ہیں؟ نے کہا ہاں میں جانتا ہوں یہ بہت قیمتی قالین ہے، آپ نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ آپ اس کو بیچنے کے لیے لے آئے ہیں، آپ نے اس قالین کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ کہا نہیں ویسے تو میں نے حفاظت کی، لیکن میرے گھر میں مجلس تھی، تو مجلس میں وہ قہوہ رکھا ہوا تھا، اس میں سے کوئلہ گر گیا، میں نے بجھا کر دیا، لیکن یہ نقص ہو گیا۔ ہم نے کہا اچھا یہ جو مرحلہ ہے یہ مجلس میں ہوا؟ ہاں ایسے ہی ہے۔ کہا ویسے تو آپ کا قالین بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی، لیکن آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی تو یہ نقص آ گیا۔ اس قالین کی قیمت 5000 ہے، لیکن یہ جو جل گیا ہے نا، حسین کی مجلس میں جلا ہے، اس کی وجہ سے اس کی قیمت 10,000 روپے ہوگی، یا مجھے بیچ دیں۔ حسین کے چاہنے والے حسین کی محبتوں کو ایسے خریدتے ہیں، آپ یہ مجھے بیچ دیں۔ یہ سوچتا تھا کہ پروردگار عالم یہ حسین کی محبت کیا کیا اس نے؟ بظاہر تو کوئی ایسا جنگجو والا کام نہیں نہ کیا، ایک اتنی سی عبادت، ایک اتنا سا کام، ہمارے گھر میں بھی کتنا ہوتا ہوگا، اتنا ہو جاتا ہے، لیکن حسین قبول کس طرح کرتے ہیں؟ اس کو دے دیا جو اس کو چاہیے تھا، اور پھر کیا کیا؟ پھر اس قالین کو بہت خوبصورت انداز سے، گول انداز سے وہاں سے کاٹا، اپنی میز کے اوپر رکھ کے وہاں پھول رکھتے تھے اور کہتے تھے یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ دل ہے جو غم حسین میں چلا ہے، اس کو پھولوں سے پر کر کے رکھنا چاہیے۔ آپ کا میرا دل ایسے ہی ہے، غم حسین میں جلا لیں، جلا لیں۔
اگر غم حسین میں جل گیا تو اس کی قیمت لگانے والا اللہ ہے، بندے نہیں لگائیں گے، بندے نہیں لگا سکتے اس کی قیمت۔ غم حسین میں دل جلا ہے، کبھی محسوس کیا ہے ایک دم سے حسین کا نام آتے جو دل میں تکلیف ہوتی ہے، جو جلن ہوتی ہے؟ میرے مولا نے کہا حضور نے کہ حسین مومن کے دلوں کی حرارت کا نام، آگ لگ جاتی ہے حسین کا نام سنتے ہوئے۔ حسین جس نے ہمیں عزت دی، جس نے ہمیں بلندی دی، جس نے ہمیں دنیا دی، جس نے ہمیں آخرت دی، وہ حسین۔ حسین کی محبت دنیا بھی دے گی اور آخرت بھی دے گی۔ حسین کے غم میں بہنے والا ایک آنسو، مولا پتہ نہیں میں ابھی تک سمجھی اتنا وقت میں نے گزار دیا۔ میں نے کئی بار بچپن سے سنا جو رونے جیسی صورت بنائے گا، صورت بنائے نہیں روئے گا، صورت بنائے گا جنت واجب ہے۔ بولا یہ بھی سنا جب مصائب سنے کہ رونے کے لیے کافی ہے حسین کا نام، کافی ہے۔ جو غم حسین پر ٹوٹے ہیں اگر وہ بیان کیے جائیں نہیں بیان کیے جا سکتے کسی مجلس میں۔ آج تک کسی مجلس میں حسین کا پورا مقتل نہیں پڑھ پائے، آج تک کسی مجلس میں اکبر کا پورا مقتل نہیں پڑھ پائے، آج تک کسی مجلس میں عباس کا پورا مقتل نہیں پڑھ پائے۔ طاقت نہیں ہے حسین، نہ وقت اتنا ہے، مسائل اتنے شدید مسائل، یہ جو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ دیکھنا نصیب کرے۔ جب 28 رجب ہوئی تھی نا اور مدینے سے اہل بیت کا یہ پورا قافلہ قبر بنی ہاشم کے ساتھ جب یہ نکلا تھا، خود آپ کتابیں اٹھا کر پڑھے لکھا ہوا ہے کہ مدینے والے کہتے تھے مدینہ اجڑ گیا اور پھر مدینہ ایسا اجڑا کہ آباد نہ ہو۔ اور جو مدینے گئے ہیں وہ جانتے ہیں مدینہ ابھی تک اجڑا ہوا ہے، مدینے میں وہ ویرانی اب تک نظر آتی ہے، اب تک مدینے میں نظر آتی ہے۔ کیسے کیسے جوان وہاں سے نکلے، کیسے کیسے خوبرو نوجوان وہاں سے نکلے، اور پھر مکے کے اس فاصلے کے بعد، اس قیام کے بعد جب کربلا کی جانب بڑھ رہے ہیں، آج ایک دن پہلی محرم ایک دن کی مسافت رہ گئی ہے کربلا تک پہنچنے میں۔ ساری تاریخیں یہ بتاتی ہیں 2 محرم کو قافلہ جو ہے وہ کربلا میں پہنچا ہے۔ یہ کون سا ہے؟ یہ ایک دن، آج پہلی محرم جب قافلہ کربلا نہیں پہنچا۔ زینب کسی صحرا میں ہے، زینب کے 18 بھائی زینب کو اس انداز سے جلو میں لے کر چلتے ہیں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ اس قافلے کی ابھی حفاظت ہے، اس قافلے کا علمدار عباس ہے، بڑی شان سے چل رہا ہے۔ مدینے سے جب یہ قافلہ چلا تھا تو کس انداز سے چلا تھا؟ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تمام کے تمام مدینے والے جو ہیں رات کی تاریکی میں قبر بنی ہاشم سفر کے لیے تیار ہو گئے، دکانیں بند، سب لوگ آئے۔ پہرا دینے والے اکبر و عباس و قاسم پہرا دے رہے تھے، کناتیں لگائی گئی تھیں بہت پردے میں، بہت احترام کے ساتھ، بہت خلوص کے ساتھ۔ پروردگار آپ کے جوانوں کو سلامت کرے، آپ کے بعد اب بچوں کو سلامت کرے، بہت ادب کے ساتھ ایک ایک بیوی کو سوار کرایا گیا، ایک ایک بیوی کو۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ جناب ام کلثوم کو سوار کرانے کے لیے حضرت عباس آگے بڑھے، جناب لیلا کو سوار کرانے کے لیے جناب علی اکبر آگے بڑھے، جناب پروہ کو سوار کرانے کے لیے جناب قاسم آگے بڑھے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ایک بیوی ایسی تھی اتنی دیر سے جو حسین بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین اٹھے، ادھر سے عباس اٹھے، ادھر سے 18 بھائیوں نے اس عماری کا گردھارا بنایا۔ امام حسین نے بہن کو رکاب پر پاؤں نہیں رکھنے دیا، اپنے ہاتھوں کو رکھا، اپنے ہاتھوں کو رکھا، بہن میں سوار کر، بہن میں سوار کر۔
رونے کے دن میں کبھی آنسو نہ آئے، کبھی رونا نہ آئے، آپ مجلس حسین میں دعا کریں، اللہ اس مجلس میں مجھے آنسو عطا کرے۔ اے باری الہ ان آنسوؤں کو ہمارے سیدہ کی زینت بنا۔ یہ بہت قیمتی ہے یہ آنسو، اور یاد رکھیے گا ہر دن ایسے روئیں، کیسے روئیں۔ میری مجلس تمام، میرے مسائل تمام، بس رونے کا ایک صدی کا میری جناب فاطمہ الزہرا نے بتایا، میری بیوی نے بتایا۔ کسی نے پوچھا کیسے روئے بی بی، بی بی آپ کے لال کا ماتم کیسے کرے؟ بی بی نے کہا جب میرے بیٹے پہ رو تو ایسے رونا جیسے ایک جوان پر اس کی ماں رو۔ یہ واسطہ محمد والے محمد کا واسطہ بدل گیا ہے، جہاں آنسو ہماری آنکھوں سے بہے۔ اگر ان آنسوؤں کی قیمت تیری بارگاہ میں بہت بلند بن جا، مجھے ان آنسوؤں کا واسطہ ہمارے امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما۔ اے پروردگار، ہم نے اپنے زمانے میں اڑتے ہوئے، بلکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، پھٹے ہوئے بچے دیکھے۔ اے پروردگار، ہم تجھ سے دعا کرتے ان سب کا انتقام لینے کے لیے امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما۔ پروردگار، ان مجلسوں سے ہمیں اتنا تیار کر دے بارگاہ، جب امام پکار رہے ہوں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب سے آگے۔ اے پروردگار، ہماری جانیں، ہمارے بچے، ہمارا گھر، ہماری مال اولاد سب امام پر قربان۔ اے پروردگار عالم، یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مشکلات جو تیرے ذریعے، تیرے وجود سے، بے شک امام زمانہ کے وجود سے، ان کی برکت سے حل ہوتی ہے، ان کا واسطہ دیتے ہیں، حجت حق کا واسطہ۔ اے پروردگار، تو نے اگر دیکھ لیا ہے ہمارے اندر کوئی خرابی رہ گئی ہے تو اسے دور کر دے اس مجلس کے صدقے میں۔ پروردگار، دل میں کوئی کجی دیکھی ہے آنسوؤں کے ذریعے سے صاف اور پاکیزہ کر دے۔ پروردگار، جتنی بچیاں یہاں بیٹھی ہیں بہترین نصیب عطا فرما۔ اے پروردگار، جو بچے اور بچیاں امتحانات دے رہے ہیں کامیابی نصیب فرما اور بہترین کامیابی نصیب فرما۔ پروردگار، مجھ جیسی مائیں بیٹھی جن کو اولاد دیے، پروردگار میں ہاتھ جوڑ کر جناب سیدہ کا واسطہ دے کر دعا کرتی ہوں، پروردگار تربیت کے اصول سے واقف نہیں ہوں، پروردگار تو میری مدد فرما، میں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکوں۔ یہ بزرگ جو میرے بیٹھے ہوئے ان کی بھی خصوصی دعا کرتے ہیں، پروردگار ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، انہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ وہ مرحومین جو پچھلے سال تھے اور اب اس سال نہیں ہے، پروردگار ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے پروردگار، میری زندگی کے اندر جتنی مجلسیں میری زندگی میں لکھی ہیں، پروردگار اس ہر مجلس کو میرے لیے باعث ثواب اور باعث معرفت عطا فرما۔ اے پروردگار، مجھے واسطہ محمد آل محمد کا گناہان کبیر اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں امام کے لشکر میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسیعلم الذین ظلموا ایہم ينقلبون۔ لعن اللہ امة قتلتک، لعن اللہ امة ظلمتک، لعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت به۔